إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد. پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس سلسلے کے پروگراموں میں ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی جا چکی ہیں اور کئی سارے پہلوؤں سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے. اور آج کے اس پروگرام میں ایک ایسے معجزے کی طرف یا قرآن کریم کی ایک ایسی خاصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اور جو ہم سب کے سامنے ہے، اور یہ معجزہ ہے قرآن کریم کی حفاظت کا. قرآن کریم کی حفاظت جس طرح ہو رہی ہے، وہ حفاظت بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے یا اس قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، تو کیا کوئی ہے اس نصیحت حاصل کرنے والا. اور دوسری جگہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی ضرور بضرور حفاظت کرنے والے ہیں، یا ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب قرآن کریم کی جو حفاظت ہے، یہ بذات خود جو ہے نا اس کا ایک معجزہ ہے اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. آج جو ہے وہ کتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 622 سے لے کر آج تک آپ اندازہ لگائیں، ابھی 2017 ہے، یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ 14 صدیوں سے زیادہ کا وقت ہے یہ. لیکن قرآن کریم جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جس طرح سے پہلے مسلمان نے، پہلے صحابی نے اس قرآن کریم کو پڑھا، آج بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہوا مسلمان قرآن کریم کو اسی طرح سے پڑھتا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کریم کے شدید ترین دشمن کہتے ہیں، شدید ترین دشمن مستشرقین ہیں اور سارے ہیں، یہ سب نے جو ہے نا قرآن کریم کو میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھا جائے کہ قرآن کریم کو کسی جگہ سے اس میں کوئی ایسی خامی نکالی جائے کہ دیکھو فلاں جگہ کا قرآن یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، وہ سارا جو ہے نا اس میں ناکامی کے بعد انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اب پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اگر موجود ہے تو اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ تو یہود کے بارے میں خود قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہا کہ یہ اسماعیل کی اولاد سے اور ہم اسحاق کی اولاد، صرف اس وجہ سے یہودیوں نے نہیں مانا. تو بات یہ ہو رہی کہ قرآن کریم کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے ایسے اسباب پیدا فرمائے ہیں کہ آج بھی اگر ساری دنیا سے جو کتابی صورت میں ہے، اگر قرآن کریم کتابی صورت میں ناپید ہو جائے، اس کو اگلے لمحے دوبارہ لکھا جا سکتا ہے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی ایک حرف کی، بغیر کسی کش کی جو ہے نا وہ، یا بغیر کسی نقطے کی تبدیلی یا اس کے جو ہے نا آگے پیچھے ہونے کے بغیر. یہ قرآن کریم جو ہے نا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا. وہ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسانوں کے دلوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ عربوں کے ہاں چونکہ لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا اور وہ ساری چیزوں کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے
اس قوم کے لیے اس قرآن کریم کو بھی یاد کرنا آسان کیا۔ لیکن صرف عربوں کے لیے نہیں، آج آپ اندازہ لگائیں کہ 3 سال کے بچہ، سب سے میں نیٹ پہ سرچ کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ سب سے چھوٹا حافظ جو ہے الجزائر کا ہے، 3 سال کا بچہ ہے جس نے پورا قرآن کریم حفظ کیا۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کو حفظ کرنے کا پچھلے سال فلسطین میں جو مقابلہ ہوا اور 70 سال کی ایک اماں نے قرآن کریم حفظ کیا، 70 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت پوری دنیا میں قرآن کریم کے لاکھوں حافظ ہیں۔ اور اس بارے میں جب میں نے کچھ جاننے کی کوشش کی تو مجھے خیر ایسی تو تفصیلات نہیں مل سکیں کسی ایک جگہ کے سب کی فہرست ہو کہ فلاں ملک میں اتنے حافظ اتنے، لیکن مختلف جگہوں سے جو ملی ہیں اس میں پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت صرف وفاق المدارس جو 1960 میں جو ہے نا 1959 میں قائم ہوا، اور اس نے جو اپنے اعداد و شمار دیے ہیں اس کے مطابق 8,24,678 طلبہ نے جو ہے وہ قرآن کریم حفظ کیا ہے، بچوں نے حفظ کیا ہے 1959 سے لے کر ابھی تک 8,24,678۔ اور اسی طرح سے جو بچیوں کی تعداد حفظ کرنے والوں کی ان کی ہے 2,29,818۔ تو یہ 10 لاکھ سے یہ تعداد جو ہے متجاوز ہے، 10 لاکھ سے۔ یہ صرف وفاق المدارس کی بات ہو رہی ہے، وفاق المدارس العربیہ کی۔ اس کے ساتھ وفاق المدارس السلفیہ ہے، ان کے کتنے وفاق ہوں گے، پھر جو تنظیمات مدارس ہے، اور ہمارے ہاں جو دوسرے 5 جو ہے وفاق ہیں، ان کی تعداد کا آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ان کے ہاں لکھے ہوئے لوگ ہیں کہ اتنے لوگوں نے حفظ کیا۔ تو یہ جو ہے قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح سے یمن کے بارے میں نے پڑھا کہ وہاں پہ حفاظ کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ صومالیہ میں بہت بڑی تعداد ہے، حالانکہ کوئی 40 سال سے یہ ملک جو ہے وہ جنگ کی اس زد میں ہے، لیکن وہاں پہ آج بھی شاید ساری دنیا سے زیادہ تعداد حفاظ کی صومالیہ میں ہے۔ سوڈان میں بہت بڑی تعداد ہے، مراکش میں جو ہے 10 لاکھ سے زیادہ حفاظ ہیں۔ اسی طرح سے الجزائر میں بہت بڑی تعداد ہے، موریتانیہ میں بہت بڑی تعداد ہے، اور سعودی عرب میں جو ہے وہ لاکھوں سے اس کی تعداد متجاوز ہے۔ اور ایک نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ پوری دنیا میں اس وقت حفاظ کی تعداد لگ بھگ جو ہے وہ 40 سے 50 لاکھ کے درمیان ہے، 40 سے 50 لاکھ۔ یہ کون سی کتاب ہے کہ جس کے صفحات کی تعداد 600 سے زیادہ ہے؟ اگر آپ اس کو عام سائز میں دیکھیں، اس کو ایک بچہ اول سے لے کر آخر تک جو ہے حفظ کرتا ہے۔ میں اپنے جو ہے نا علم کو جتنا بھی آگے بڑھاؤں اور کہوں علم کا دعویٰ کروں، لیکن اگر میں قرآن کریم کا ایک لفظ بھی غلط پڑھتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھا ہوا چھوٹا سا بچہ جو مجھے ٹوک دیتا ہے کہ نہیں آپ یہ آیت غلط پڑھ رہے ہیں۔ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ معجزہ قرآن کریم کا ہے، اور قرآن کریم کی اس کی حفاظت ہوئی۔ اچھا، اسی ضمن میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا جو باقی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، ان کا بھی کوئی حافظ موجود ہے؟ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے ابھی تک اس پہ سرچ کی یا دیکھنے کی کوشش کی، اس کے مطابق کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ اس وقت تورات جو ہے نا جو اپنی حالت میں ہے، جس حالت میں ہے موجود ہے، لیکن اس کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے۔ انجیل جس حالت میں موجود ہے اس کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں، اول سے لے کر آخر تک اس کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کتابوں کے جب یہ لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں، دوسرے مذاہب والے بھی، تو وہ کچھ حصہ اس کا یاد ہوتا ہے، اگر یاد نہیں ہو تو اس کتاب سے دیکھ کے اس کو پڑھتے ہیں، اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم واحد کتاب ہے جو اول سے لے کر آخر تک حفظ ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف ان کے لیے نہیں کہ جو عربی زبان جانتے ہیں، بلکہ جو لوگ عربی زبان کے ایک لفظ بھی نہیں جانتے وہ بھی اس کو حفظ کر لیتے ہیں۔ ہمارے بچے مثلا پاکستان میں کون سا بچہ ہے جس کو عربی آتی ہے؟ لیکن 6 سال کے بچہ، 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا قرآن کریم کو جو آسانی کے ساتھ حفظ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اس کا مظہر ہے۔ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ اندھے پن کے سوا اور عقل کی جو ہے نا وہ عقل کو ٹھکرانے یا منطق کو ٹھکرانے کے سوا کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے دوسرا انتظام عربی علوم کے ذریعے سے جو ہے نا اس کو محفوظ کیا۔ نحو کا علم قرآن کریم کا خادم ہے، صرف کا علم قرآن کریم کا خادم ہے، حدیث کا علم قرآن کریم کا خادم ہے، ناسخ منسوخ کا علم قرآن کریم کا خادم ہے، اور اسی طرح سے جو ہے تفسیر کا علم قرآن کریم کا خادم ہے، اور بلاغت کا علم قرآن کریم کا خادم ہے۔
یہ جتنے بھی عربی علوم ہیں ان سب کی ترقی صرف اس وجہ سے ممکن ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا، اور اسی وجہ سے اب کوئی آدمی جو ہے اپنی طرف سے آیت پڑھے اور اس کی کوئی تشریح کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس تفسیر کو اور اس بات کو پرکھنے کے لیے معیار موجود ہے۔ اگر وہ بلاغت کے لحاظ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جی اس میں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اگر بلاغت کے علوم میں وہ بات آتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے دائرۂ کار میں نہیں آتی ہے تو کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر وہ تفسیر کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے کہ جی یہ اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، تو اب اگر وہ تفسیر قرآن کریم کی کسی دوسری آیت سے اس کے مفہوم سے نہیں ٹکراتی تو وہ تو قابل قبول ہوگی، لیکن اگر وہ کسی جگہ اس کے ساتھ ٹکراؤ آتا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح سے جو آیات ہیں ان کی قراءات ہیں، اگر کوئی آدمی قراءت پڑھتا ہے اور ایسی قراءت پڑھتا ہے جو قراءت کے موافق نہیں ہے تو وہ قراءت قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ہزار کہیں کہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان سب علوم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، اور اسی طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کا ایک اور انتظام اللہ تعالیٰ نے اس کے متن کے ذریعے کیا کہ قرآن کریم نماز میں ہم عربی زبان میں پڑھتے ہیں، قرآن کریم ہم کسی جگہ جو ہے نا دعا کے لیے اس کو قرآن کریم کو عربی زبان میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے قرآن کریم کا جو متن ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ موجود ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور باقی جو ہے وہ کتابوں میں لوگوں نے ترجمے کیے اور ترجموں نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور میں نے آپ سے شاید پہلے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ترجموں کی وجہ سے ابھی ان کے ایڈیشن ہیں کہ جی انجیل کا ایڈیشن کون سا ایڈیشن چاہیے، جارج پنجم والا ایڈیشن چاہیے، انجیل کا ایڈیشن کون سا چاہیے، فلاں والا جو ہے چاہیے۔ اور چونکہ زبان ترقی کرتی جاتی ہے، زبان میں اختلافات پیدا ہوتے جاتے ہیں، تو اگر آج سے 3 صدیوں پہلے اس کی زبان تھی تو آج وہ زبان بدل گئی ہے، تو اب اس کی ضرورت پڑی کہ نہیں ابھی اس کو تھوڑا سا آسان کرو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جو آسانی آپ پیدا کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے جو اس کے اصل معنی ہیں وہ جو ہے وہاں سے بیچ میں سے نکل جائے گے۔ لیکن قرآن کریم چونکہ اس کا متن موجود ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی اس کا جتنا کوئی غلط ترجمہ کر لے گا تو پکڑنے والے اس کو پکڑ لیں گے کہ قرآن کی آیت یہ ہے اس لیے آپ اس کا یہ ترجمہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت ہے، اور انہی ترجموں کی وجہ سے ان کتابوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ یعنی اتنی تحریف جو ہوئی ہے اس کی ایک بنیادی وجوہات میں سے ایک بات ترجمہ بھی ہے۔ اس کی مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر جو نام تھے، نام گم ہو گیا ہے، نام گم ہو گیا ہے۔ اسماء معرفہ اردو میں بھی کہتے ہیں اس میں معرفہ، یعنی کسی خاص جگہ، خاص چیز یا آدمی کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اب یہ اس اسماء معرفہ جو تھے جب ان کا ترجمہ ہوا وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا نام جمیل ہے، تو اب آپ اس کو انگریزی میں لکھیں گے، اردو میں لکھیں گے، روسی میں لکھیں گے تو اس کا نام آپ جمیل لکھیں گے کہ جمیل صاحب تشریف لائے۔ لیکن اگر آپ روسی میں جمیل کا ترجمہ کر دیں تو وہ نام نہیں رہے گا۔ مثلا اردو میں آپ کہتے ہیں جی خوبصورت، ایک خوبصورت آدمی آیا، تو بھئی ایک خوبصورت نہیں، دنیا میں ہزاروں خوبصورت آدمی ہیں۔ جمیل جو ہے وہ اس کا خوبصورتی ترجمہ کرنے کی وجہ سے شخصیت اس کی ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر دوسری زبان میں آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو بھی یہی ہوگا، اور نتیجتاً وہ جو خاص تھا وہ عام ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا اصل مفہوم غائب ہو جائے گا۔ تو ترجموں نے یہ کام کیا۔ پھر جب ترجمہ در ترجمہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے نا مزید اس میں کمزوری آتی ہے کہ ایک آدمی نے پہلی زبان سے ترجمہ کیا، مثلا میں عربی جانتا ہوں، میں نے عربی سے ترجمہ کیا، دوسرے نے اسی کتاب جو میرا ترجمہ ہے اردو والا اس سے اس کو انگریزی میں کیا، اب انگریزی والے نے وہاں سے انگریزی سے کسی نے اس کو روسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو تیسرا ترجمہ ہے وہ پہلے والی جو کتاب ہے اصل اس کے ساتھ اس کا اتنا اختلاف ہو جائے گا کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیوں کہ جب ہم پہلے متن کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن وہاں سے کچھ خوبیاں تو وہاں اسی میں دب گئی کہ پہلے ترجمے نے اس میں کمی کی، اب وہاں سے جب دوسرے ترجمے میں آئے گی اس میں تھوڑی سی اور کمزوری پیدا ہوگی، پھر وہاں سے جب تیسرے ترجمے میں جائے گی تو اس میں اس کمزوری میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس طرح سے ہوتے ہوتے اس کا جو اصل ہے وہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جن کتابوں کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اور ہر مرتبہ اس کا نیا ایڈیشن نکلتا ہے، نئے الفاظ کے ساتھ نکلتا ہے، ہم کیسے کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی کلام ہے جو محفوظ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا یہ وہی ہے۔ اس کی اگر کوئی مثال دنیا میں ہے
تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے کہ جو پہلے دن جس طرح سے اترا تھا آج بھی جو ہے اس صدی میں 15ویں صدی میں بھی وہ اسی طرح سے پڑھا جا رہا ہے جس طرح پہلے دن پڑھا جاتا تھا. اور میں آپ سے بار دیگر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کے شدید ترین دشمن جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا کوئی ایڈیشن نہیں ہے. کل میں ایک یہودی کا ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ اگر انڈیا کے اندر کوئی مسلمان جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اور دوسرا مسلمان امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو ان دونوں کی تلاوت ایک جیسی ہوگی. کہ ایسا نہیں کہ انڈیا والے کے لیے دوسرا ایڈیشن ہوگا، امریکہ والے کے لیے کوئی دوسرا ایڈیشن ہوگا. اور ابھی آخری تحقیقات کے مطابق یمن سے کسی پرانی میں جو پہلی صدی کی ایک مسجد تھی اس کی چھت سے قرآن کریم جو ہے نا وہ اس کے پرانا نسخہ برآمد ہوا، اور وہ پورے کا پورا قرآن کریم ہے. اور وہ اجزاء میں جو ہے نا اس وقت تھا جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس طرح سے، وہ جو ہے نا چند سال پہلے بھی دریافت ہوا ہے، وہ آخری ہے. اور پہلا جو نسخہ ہے جو پوری طرح سے محفوظ، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ ہے جس کو تلاوت کرتے ہوئے آپ شہید ہوئے تھے، وہ پورے کا پورا قرآن کریم ہے. تو وہ نسخہ جو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا اور وہ نسخہ جو وہاں سے برآمد ہوا اور وہ نسخہ جو آج کسی بھی پریس میں چھپ رہا ہے، ان سب کے درمیان کسی لفظ کا جو ہے کوئی فرق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کا جو ہے نا معجزانہ جو اس کی شان ہے، اس شان میں اس حفاظت نے جو ہے وہ 4 چاند لگائے ہیں. اور یہ قرآن کریم آج ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي.